کیا آپ بھی رات کے اندھیرے میں جاگتے رہتے ہیں؟ آپ کا دماغ ایک لمحے کے لیے بھی خاموش نہیں ہوتا؟ کیا آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا سوچتے ہیں کہ دل بے چین ہو جاتا ہے اور روح تھک جاتی ہے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ صرف سوچتے ہی رہ گئے اور زندگی آپ کے ہاتھوں سے نکل گئی؟ اگر ہاں تو آج کی یہ ویڈیو صرف ایک ویڈیو نہیں بلکہ آپ کے ذہنی سکون کی چابی ہے۔ آج آپ جانیں گے کہ اوور تھنکنگ آخر کیوں انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہے، کیوں کچھ لوگ ہر وقت پریشان رہتے ہیں، کیوں دماغ ایک ہی خیال بار بار دہراتا رہتا ہے، اور سب سے اہم بات، آپ اپنی انہی خطرناک سوچوں کو طاقت، سکون اور کامیابی میں کیسے بدل سکتے ہیں۔ آج کی باتیں شاید آپ کی زندگی کا وہ موڑ ثابت ہو جہاں سے آپ کو دوبارہ سنبھالنا شروع کریں گے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو صرف نصیحت نہیں کریں گے بلکہ دماغ، دل، روح اور زندگی کے وہ راز بتائیں گے جو شاید آج تک کسی نے اتنے آسان اور گہرے انداز میں نہیں بتائے ہوں۔ اور یقین مانیں، ویڈیو کا آخری حصہ آپ کی سوچ بدل کر رکھ دے گا، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ایک بات کامنٹس میں ضرور لکھیے گا: میں اپنی سوچوں پر قابو پانا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک کامنٹس کسی اور انسان کی ہمت بن جائے۔ تو آئیے پیارے ناظرین کرام، آپ یہ سیکھ سکتے ہیں کہ اپنی زیادہ سوچنے کی عادت کو گہری سوچ میں کیسے بدلا جائے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ زیادہ سوچنا دراصل وہ جنگ ہے جو ہر وقت دماغ میں چلتی رہتی ہے۔ زیادہ سوچنے میں انسان مسئلے سے نہیں بلکہ اپنی سوچوں سے تھک جاتا ہے۔ ہر ایک منفی خیال اس کے دماغ میں خوف کا ایک نیا راستہ کھول دیتا ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کے اندر ہی اندر کھاتا رہتا ہے۔ یہ شور باہر نہیں ہوتا بلکہ انسان کے اپنے اندر ہوتا ہے، ایسا شور جو دوسروں کو سنائی نہیں دیتا لیکن انسان کے دل، دماغ اور روح تک کو تھکا دیتا ہے۔ کبھی ماضی کی غلطیاں، کبھی مستقبل کا خوف، لوگوں کا ڈر، خود پر شک، اور انسان انہی سب باتوں کو سوچ سوچ کر اپنی پوری زندگی ضائع کر دیتا ہے۔ اوور تھنکنگ انسان سے اس کا ذہنی سکون چھین لیتی ہے۔ وہ باتیں، وہ چیزیں جو حقیقت میں ہوتی بھی نہیں، ان کے بارے میں اتنا سوچ لیتا ہے کہ خود کو ذہنی طور پر مکمل تھکا دیتا ہے۔ اکثر لوگ اپنے مسئلے سے زیادہ اپنی سوچ کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، اور اگر ایک انسان اپنی سوچوں کا قیدی بن جائے تو دنیا میں اس سے بڑی کوئی جیل نہیں ہوتی۔ اگر سوچ قابو میں ہو تو روشنی بن جاتی ہے، اور اگر یہی سوچ بے قابو ہو جائے تو پوری زندگی میں اندھیرا پھیل جاتا ہے۔ ناظرین کرام، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: تم قید میں کیوں رہتے ہو جب دروازہ پوری طرح کھلا ہوا ہے؟ یہ قید کہیں باہر نہیں بلکہ ہمارے خیالات کی ہوتی ہے۔ اکثر ہم اپنے دل اور دماغ میں ایسے خوف بٹھا لیتے ہیں
جن کا حقیقت سے کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا، اور اسی وجہ سے ہم عمل سے دور ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حد سے زیادہ کسی بات کو سوچنے کی بجائے ہمیں صرف عمل کو بہتر بنانے پر توجہ دینی چاہیے، اور باقی سب کچھ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ ہمارا دماغ بالکل ایک پاور ہاؤس کی طرح کام کرتا ہے۔ جس طرح ایک پاور ہاؤس پورے شہر کو بجلی فراہم کرتا ہے، بالکل ویسے ہی ہمارا دماغ پورے جسم، جذبات، فیصلوں اور توانائی کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ ہر وقت ہمارے خیالات، یادداشت، فیصلوں اور رد عمل کے لیے توانائی پیدا کرتا ہے۔ لیکن اوور تھنکنگ ہمارے اس پاور ہاؤس پر اضافی بوجھ ڈال دیتی ہے۔ ذرا سوچیں، اگر پاور ہاؤس اپنی صلاحیت سے زیادہ بوجھ اٹھائے تو کیا ہوگا؟ اگر دماغ پر ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈال دیا جائے تو اس کی مشینیں گرم ہونے لگتی ہیں، وائرنگ پر دباؤ پڑتا ہے، اور بالآخر پورا سسٹم کریش کر جاتا ہے۔ بلکہ ویسے ہی حال اوور تھنکنگ کی وجہ سے ہمارے دماغ کا بھی ہوتا ہے۔ جب آپ ہر وقت ایک ہی بات سوچتے رہتے ہیں، یا ماضی کی کسی یاد کو بار بار اپنے دماغ میں دہراتے رہتے ہیں، یا مستقبل کی فکر میں مبتلا رہتے ہیں، یا کسی چھوٹی سی بات کا اپنے دماغ میں بدترین نتیجہ تصور کر لیتے ہیں، تو آپ کا دماغ ہائی الرٹ موڈ میں چلا جاتا ہے۔ جب آپ ہر وقت ایک ہی بات سوچتے رہتے ہیں، آپ کا موڈ ہائی الرٹ میں چلا جاتا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ جب آپ کسی بات کو بار بار سوچتے رہتے ہیں تو دماغ اسے صرف ایک خیال نہیں سمجھتا، بلکہ ایک حقیقی خطرہ سمجھنے لگتا ہے، اور خود بخود سروائیول موڈ میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے جب آپ سوچتے ہیں ایسا میرے ساتھ کیوں ہوا، اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا، لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے، تو دماغ ان باتوں کو بھی خطرے کی گھنٹی سمجھتا ہے، اور آپ کے جسم کا سمپیتھیٹک نروس سسٹم فوراً فعال ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں ایڈرینل گلینڈ فوری طور پر 2 طرح کے ہارمونز ریلیز کرتا ہے، کورٹیزول اور ایڈرینل۔ جب یہ دونوں ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں تو جسم سروائیول موڈ میں چلا جاتا ہے، اور جب آپ ہر وقت سوچتے رہتے ہیں تو آپ کے جسم میں فائٹ اور فلائٹ موڈ کا بٹن ہمیشہ آن رہتا ہے۔ اس حالت میں سانس اور دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، پٹھے کھنچ جاتے ہیں، بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، اور گلوکوز توانائی کے طور پر خارج ہوتا ہے۔ اس طرح زیادہ سوچنا آپ کے دماغ کو طاقت نہیں دیتا، بلکہ اس کی توانائی ضائع کر دیتا ہے۔ جب آپ ایک ہی بات کو بار بار سوچتے رہتے ہیں تو آپ کا دماغ اسے ایک فرضی خطرہ سمجھ کر مسلسل الرٹ رہتا ہے، جس کی وجہ سے جسم سروائیول موڈ سے ریکوری موڈ میں واپس نہیں آ پاتا، اور جسم کو آرام کرنے کے لیے توانائی میسر نہیں ہوتی۔ یہ چیز آپ کو جسمانی، ذہنی اور حیاتیاتی طور پر کمزور کر دیتی ہے۔ اگر یہ زیادہ سوچنا طویل عرصے تک جاری رہے تو یہ کرونک سٹریس بن جاتا ہے۔ طویل مدت تک
کورٹیزول کا اخراج آپ کے دماغ کے کام کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے۔ اس سے مدافعتی نظام متاثر ہوتا ہے، یادداشت پر اثر پڑتا ہے، توجہ کم ہو جاتی ہے، فیصلہ کرنے کی صلاحیت میں کمی آ جاتی ہے، نیند خراب ہو جاتی ہے اور جسم ہر وقت تھکاوٹ کا شکار رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی خوبصورت بات کہی ہے، اپنے دل کو ہر خیال کا ٹھکانہ مت بناؤ، کیونکہ کچھ خیالات صرف گزر جانے کے لیے ہوتے ہیں، رکھنے کے لیے نہیں۔ ہر آنے والی سوچ کو دل میں جگہ دینا ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ ہر سوچ سچ نہیں ہوتی، کچھ خیالات صرف آزمائش ہوتے ہیں۔ ایک ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے ذہن میں آنے والے ہر خیال پر فوراً یقین نہیں کرتا، بلکہ پہلے اسے پرکھتا ہے۔ آپ کی اصل طاقت بھی یہی ہے کہ آپ دیکھیں کون سے خیال کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور کسے چھوڑ دینا ہے۔ آپ طوفان کو اپنے دماغ میں آنے سے نہیں روک سکتے، لیکن اس کا رخ ضرور موڑ سکتے ہیں، یعنی اپنی اوور تھنکنگ کو ڈیپ تھنکنگ میں بدل سکتے ہیں، کیونکہ اوور تھنکنگ بے مقصد سوچ ہوتی ہے، جبکہ ڈیپ تھنکنگ مسئلے کے حل پر مبنی سوچ ہوتی ہے۔ اوور تھنکنگ سوال تو کرتی ہے لیکن جواب نہیں دیتی، جبکہ ڈیپ تھنکنگ ہمیشہ حل تلاش کرتی ہے۔ جب آپ سوچتے ہیں اگر میں ناکام ہو گیا تو لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، کہیں میں تباہ نہ ہو جاؤں، تو یہ اوور تھنکنگ ہے۔ لیکن جب آپ اپنی اس منفی سوچ کو مثبت سوچ میں بدلتے ہیں اور کہتے ہیں اگر میں ناکام بھی ہو گیا تو میں اس سے سیکھوں گا اور ضرور کامیاب ہوں گا، میں کبھی ہار نہیں مانوں گا، تو یہی گہری سوچ ہے۔ اب آپ جان چکے ہیں کہ اوور تھنکنگ کیا ہوتی ہے اور آپ کے دماغ کو یہ کیسے نقصان پہنچا رہی ہے۔ اب آتے ہیں ان طریقوں کی طرف جن کی مدد سے آپ اوور تھنکنگ کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ، اپنی سوچ کے بارے میں آگاہی۔ اگر آپ اپنی اوور تھنکنگ پر قابو پانا چاہتے ہیں تو اپنی سوچ سے آگاہ ہونا سیکھیں۔ جب بھی آپ کو ایسا لگے کہ آپ اوور تھنکنگ کی طرف جا رہے ہیں تو فوراً اپنے خیالات کو غور سے دیکھنا شروع کریں۔ اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو آپ سوچ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا غلط، کہیں یہ سوچ آپ کو نقصان تو نہیں پہنچا رہی، کیا آپ کو یہ بات سوچنی چاہیے یا نہیں۔ جیسے ہی آپ خود کو غور سے دیکھنا شروع کرتے ہیں، آپ کی منفی توانائی مثبت توانائی میں بدل جاتی ہے، آپ کا سارا دھیان مشکلات سے ہٹ کر امکانات کی طرف چلا جاتا ہے۔ دوسری اہم تکنیک، تھاٹ ریفرمنگ۔ جب بھی آپ ذہن میں کوئی منفی خیال آئے تو اسے ایک نئے زاویے سے دیکھنا شروع کر دیں۔ مثلا سب کچھ ختم ہو جائے گا کی بجائے کہیں جو میں کنٹرول کر سکتا ہوں، میں صرف اسی پر توجہ دوں گا۔ یہ کنجوگیٹو بیہیویئر تھراپی کا یہ بنیادی اصول ہے۔ تیسری ٹیکنیک، تھاٹ رائٹنگ۔ دماغ میں جو باتیں بار بار گھوم رہی ہوتی ہیں انہیں کاغذ پر لکھ لیں، کیونکہ دماغ میں آنے والے خیالات بے ترتیب ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ کاغذ پر آ جاتے ہیں سب کچھ واضح ہو جاتا ہے۔ چوتھی طاقتور ٹیکنیک، 5 منٹ کا قانون۔ یعنی کسی بھی مسئلے کو سوچنے کے لیے صرف 5 منٹ دیں، اس کے بعد ایکشن پلان بنائیں۔
کیونکہ سوچنے سے زیادہ عمل کرنا طاقت ہوتا ہے۔ پانچویں ٹیکنیک، موجودہ لمحے کی تربیت۔ اکثر اوور تھنکنگ ماضی یا مستقبل میں ہوتی ہے۔ آپ یا تو ماضی میں چلے جاتے ہیں یا مستقبل کی فکر میں گم ہو جاتے ہیں۔ اپنے دماغ کو موجودہ لمحے میں لائیں۔ اس کے لیے آپ اپنی آتی جاتی سانسوں پر دھیان دیں، ارد گرد کی چیزوں کو محسوس کریں اور آس پاس سے آنے والی آوازوں کو غور سے سنیں۔ یہ مائنڈ فلنس ٹیکنیک ہے، آپ کے دماغ کو واپس موجودہ لمحے میں لے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا، مثبت سوچ رکھنے والوں کے ساتھ بیٹھنا، خود کو ہمیشہ کسی نہ کسی کام میں مصروف رکھنا اور مقصد کے ساتھ زندگی گزارنا آپ کو منفی زیادہ سوچنے سے بچاتا ہے۔ اپنی سوچوں کا غلام مت بنو، ان کا مالک بنو۔ خیالات آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن تم ان خیالات سے کہیں زیادہ مضبوط ہو۔ یاد رکھو، تمہاری زندگی کو تمہارے خیالات سے زیادہ تمہاری سوچیں ترتیب دیتی ہیں۔ اگر سوچ خوف میں ڈوبی ہو تو موقع بھی خطرہ لگنے لگتا ہے۔ اگر سوچ خوف میں ڈوبی ہو تو موقع بھی خطرہ لگنے لگتا ہے۔ اگر یہی سوچ مضبوط ہو جائے تو مشکل بھی آسان راستہ بن جاتی ہے۔ زندگی کی بہت قیمتی ہے، ہمارے پاس وقت بہت محدود ہے، اس لیے فضول باتوں میں اپنا وقت ضائع مت کرو۔ ہوشیار اور سمجھدار لوگ صرف انہی باتوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں جو واقعی فائدہ دیتی ہیں، باقی سب باتیں وہ اپنے ذہن سے نکال دیتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، شاید آپ کی طرح کوئی اور بھی اپنی سوچوں کی قید میں ہو اور یہ باتیں سن کر اسے آزادی مل جائے۔ ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اپنا اور اپنے عزیزوں کا خاص خیال رکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔